ہمارے معاشرے میں دن بدن اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے تمام طبقات میں۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ ہم دینی کام بھی شاید ایسا لگتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا۔ ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے نا، 12 ربیع الاول کو محفل ہے تمہارے یہاں عرفان، تو کیسی محفل ہوئی، فوراً فیڈ بیک لینا شروع کر دیتے ہیں، علاقہ ہلا یا نہیں ہلا، کون کون سے نعت خواں، کون کون سے خطبہ آئے۔ میں نے بڑی محفل کروائی، خلوص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دین میں خلوص اصل ہے۔ خالص کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ کہتے ہیں نا خالص دودھ، کیا مطلب؟ اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ کہتے ہیں ہم لوگ، سبھی کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے وہ ہم سب مقصود جانتے ہیں کہ خالص ہے یا نہیں ہے۔ خالص کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں اللہ کی عبادت، رسول اللہ کے ذکر کی محفل، اسلام کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، درس قرآن، درس حدیث، نورانی میاں سے پیار، کیوں؟ مخلص تھے نا۔ آج ہمارے یہاں خلوص ختم ہوتا جا رہا۔ تو سب سے پہلی بات میرے لیے ہے، میں اپنے لیے یہ بات کر رہا ہوں، آپ سب کے لیے ہے کہ آپ بار بار غور کریں اپنے دل پر کہ میں جو یہ دین کا کام کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیں، اگر نماز بھی ایک عبادت ہے، اس نماز میں بھی ریا آ جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی نماز پڑھنا، اس میں بھی ریا آ جائے تو اللہ تعالی عبادت نماز کو بھی رد فرما دیتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت رابعہ بصری اور حضرت حسن بصری، ان کا زمانہ ایک ہے اور دونوں کی بڑی شان۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اونچی آواز میں کہا اللہ، کیا کہا سہیل بھائی؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن لیا تو انہوں نے فرمایا استغفر اللہ۔ کیا کہا؟ اب معاملہ کیا تھا؟ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ آپ نے اونچی آواز میں اللہ کہا لوگوں کو سنانے کے لیے، یہ خلوص کے خلاف ہے۔ استغفر اللہ، ڈرو، اونچی آواز میں اللہ کہا، ان کی ایک اپنی شان تھی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا کہ میں نے جہرن بھی ذکر اللہ کیا ہے، میں نے سرن بھی ذکر اللہ کیا ہے، اب میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ میرے لیے جہر اور سر دونوں برابر ہو گئے۔ ان کی اپنی اس سے بلند و بالا شان تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ خلوص کا مقام کیا ہے کہ وہ اونچی آواز میں کسی کو سنانے کے لیے اس میں جلالت اللہ کے ذکر میں بھی احتیاط کر رہے ہیں کہ کہیں خلوص رخصت نہ ہو جائے۔ آج ہم ہر چیز میں دکھاوا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں میرے دوستو، نفس بہت خطرناک چیز ہے۔ فرحان، نفس بہت خطرناک چیز ہے۔ جس نے نفس پر بھروسہ کیا اس نے سب سے بڑے دھوکے باز پر بھروسہ کیا۔ ایک بزرگ تھے پاکستان کے، انتقال فرما گئے، وہ مجذوب بزرگ تھے، مجذوب فی الطریقت تھے، شریعت کی پابندی کرتے تھے مجذوب، لیکن وہ مجذوب شریعت نہیں تھے، مجذوب طریقت تھے۔ تو وہ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ یہ جو نفس ہے، اس نفس کی جو طاقت ہے وہ 40 شیروں سے بڑھ کر ہے۔ ایک شیر میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ تو نفس کی جو طاقت ہے وہ 40
شیروں سے بڑھ کر ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نفس کتنا طاقتور ہے، اور نفس نے بڑے بڑے لوگوں کو، یعنی ایسے ایسے لوگ تھے جو غوثیت کے مقام کے قریب پہنچے اور نفس نے برباد کر دیا۔ ہم سے کئی ایسے گناہ ہیں جو کون کرواتا ہے؟ نفس کرواتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس ضرور حکم دینے والا ہے بالسوء، برائی کا۔ تو اپنے نفس پہ بھروسہ نہ کریں، اپنے نفس کی سازش، عیاری، مکاری، ان چیزوں سے نکلیں، اور جو بھی کام کریں اس کے اندر اخلاص کو پیدا کریں، خلوص کو پیدا کریں کہ میرا یہ عمل کس کے لیے ہے؟ کیا میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ کیا میرا تعلق میرے رب سے مضبوط ہو رہا ہے؟ کیا جب میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ جو کیفیت ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو عبادت کر یوں گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ حق۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور قائم نہ ہو درانی، تو یہ تصور قائم کر لے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، مراقبہ حق۔ یہ کیفیت مراقبہ ابھی تک کی نمازوں میں کسی ایک نماز میں آئی ہے؟ اپنے دل پر غور کریں۔ ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا اور ہم اتنے معاملات اور اتنے مسائل میں مبتلا ہو گئے کہ خلوص ہم سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ نے فرمایا نا قرآن میں الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نجات اس کو ملے گی جو اللہ کے حضور حاضر ہوگا قلب سلیم لے کر۔ قلب سلیم، قلب خالص، جس میں خلوص ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں للہیت ہو، جس میں رب کی رضا ہو، جس میں ریا نہ ہو، کبر نہ ہو، حسد نہ ہو، حقد نہ ہو،